آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا بعد دعا ہے خالق کائنات جل وعلا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل غلامی نصیب فرماوے اور اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کو پکا سچا نمازی بناوے۔ حضرات محترم، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے اور وہ 5 چیزاں ایسیاں ہیں کہ جنہاں تو علاوہ ایمان مکمل نہیں تھی سکتا، انہاں وچوں ایک دا انکار بھی دائرہ اسلام تو خارج کر سکتے۔ کلمہ طیبہ یہ اسلام دا اہم رکن ہے۔ مسلمان ہون واسطے کلمے دا ہونا، کلمے دے تے یقین رکھنا ضروری ہے، یعنی خدا کو وحدہ لا شریک مننا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی دا آخری رسول اور نبی مننا اور نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا۔ لیکن زکوٰۃ سال دے اندر صاحب استطاعت تے ایک دفعہ فرض ملی ہے، یعنی سال وچ ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، اور حج بھی سال دے اندر ایک دفعہ آندے، اور ایویں ہی رمضان شریف دے روزے سال دے اندر ایک مہینہ آندے جو ادا کرنے پوندے۔ لیکن نماز ایسا فریضہ ہے جو ہر روز 5 باری ادا کرنا ہوندے، اور نماز ہر مسلمان مرد ہوئے یا عورت ہوئے، عاقل بالغ ہوئے، ان تے فرض ہے۔ نماز کے تے فرض ہے، بولے سو سہیں، نماز کے تے فرض ہے مسلمان دے تے، مسلمان دے تے نماز فرض ہے۔ یار پڑھنی نہ پڑھنی ہوئے تا ایک وکری گال ہے، لیکن بیان تو سن کے نہ خوش ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر فرض ہے، مسلمان دے اوتے نماز فرض ہے، اور اساں الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور عاقل دا مطلب یہ ہے جڑا عقل والا ہے، مطلب پاگل کہنے، بے ہوش کہنے، ان دے اوتے نماز فرض ہے، اور مرد ہوئے یا عورت ہوئے ان دے اوتے نماز فرض ہے۔ حضرات محترم، جڑا بندہ نماز ادا نہیں کرے گا، نماز دے تے یقین رکھیں دے کہ نماز فرض ہے، ادا نہیں کرے گا، وہ بندہ گناہگار ہے لیکن مسلمان ہے۔ جڑا بندہ نماز دا انکار کریں دے وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج تھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے دے بارے قرآن پاک دے اندر جنت دیاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں، اور نہ پڑھن دیاں وعیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزاواں بیان فرمائیاں قرآن دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ رسول دی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ رسول دی اطاعت کرو۔ کیڑی وجہ تو؟ لعلکم ترحمون، فرمایا تاکہ تہاڈے اوتے رحم کیتا ونے، تہاڈے اوتے رحم کیتا ونے۔ این وجہ کنے نماز بھی ادا کرو، زکات بھی ادا کرو، اور رسول دی فرما برداری اور اطاعت بھی کرو۔ ہن کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں جڑے صرف نماز پڑھے نا، حضور دی اطاعت نہ کرے نا، اور نماز پڑھ کے آکھ سکتے ہیں اساں دین پورا کر گئے، پورے دین دے اوتے عمل کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نماز ادا کرو۔ ان جڑے لوگ پیسے والے ہیں انہاں دے بارے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرو۔ ہن زکات ادا کرنے والے یا نمازی وہ اپنی اپنی جان نماز ادا کر کے زکات دینے والے زکات لے کے اپنی اپنی جگہ تے خوش تھی ونے نا، باقی باویں دین دے تے عمل کرے نا یا نہ کرے نا، صرف نماز ادا کرنے نال زکات ادا کرنے نال وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، صرف نماز نال یا صرف زکات نال کام نہیں چلنا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ رسول دی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور بھاویں کوئی نمازی ہے، غریب ہے، بھاویں کوئی زکات لینے والا امیر ہے، زکات اپنی جگہ تے، نماز اپنی جگہ تے، لیکن ہر معاملے دے وچ حضور دی اطاعت لازمی ہے۔ کیڑی وجہ تو؟ وجہ یہ ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تہاڈے اوتے رحم کر دیتا بنے۔ اور جس ویلے کوئی پریشانی آوے کیا کرنا چاہیے؟ نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما غالباً آپ دا بیٹا فوت تھی گیا، آپ دا بیٹا فوت تھیا نا تا آپ نماز شروع کر دی تھی، آپ نے نماز پڑھن شروع کر دی تھی۔ ہن بیٹا کہندا فوت تھی وے، ایک گھٹ صدمہ نہیں، بہو غم پہنچ دے۔ بیٹا اولاد کتنی پیاری ہوئی ہے، وہ فوت تھی ونے ماں باپ کو کتنا دکھ پہنچ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نماز شروع کر دینے، نماز پڑھتے رہ گئے، آپ کے بیٹے کو دفنا دیتا گیا۔ بعد آپ نے نماز مکمل کی تھی، پوچھا گیا لجپال یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہے، میرے کو تکلیف پہنچی ہے، رنج اور غم پہنچے، میں رنج تے غم کو دور کرنے واسطے نماز شروع کر دیتی ہے۔ نماز شروع کیوں کی دی ہے؟ نماز شروع کیوں کی دی ہے؟ اتنا بڑا صدمہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمیندے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کو لو مدد حاصل کرو اور صبر کو لو مدد حاصل کرو۔ میں نماز جو مشغول تھی گیا، اپنے پوتر دا دکھ تے غم اور صدمہ بھول گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی فرمان تے عمل کی دے کہ نماز کو لو مدد منگو، لہذا نماز کو لو مدد منگن دے وجہ کنے میرا دکھ تے غم دور کی گئے۔ اچھا اساں ڈردے ہیں نا بھی یار اگر سارا کوئی کاروبار ہے یا سب کوئی کام کرنے پہ ہیں، سارے کاروبار کمی آوے سی، پیسے کمی آوے سی، میری فلانی مصروفیت ہے، میں نماز ادا نہیں کر سکتا، فلانی مجبوری ہے، میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اللہ دے ولی ہیں، آپ دا ایک دوست تھا جڑا روم دے رامن والا ہا۔ آپ نے پوچھا یار اے تلاش تے کو ایمان نصیب کیویں تھے، تو مسلمان کیویں تھے، میں کو اے تلاش وہاں کہ یار گالے ہے میں روم دے رہن والا ہوں، مسلمانوں نے سارے ملک دے تے حملہ کر دیتے، اور جس ویلے حملہ تھے لڑائی تھی ہے، اساں بھی کچھ بندے مسلمانوں دے شہید کیتے، کچھ انہاں سارے بندے مار دیتے، لڑائی چلتی رہ گئی۔ میں اتنا طاقتور ہوں، کلے بندے نے مسلمانوں دے 10 بندیاں کو قید کر دیا، 10 بندیاں کو
قیدی کر گیا تھیا کیا قید کر کے میں کھن گیا انہاں دے پیراں چ بیڑیاں پا دیتیاں بیڑیاں بندھ دیتیاں انہاں دے اوتے میں اپنے خادم محافظ دے طور تے چھوڑ دیتے بھی انہاں دے اوتے نگاہ رکھنی ہے کیونکہ میں پیسے والا بندہ ہاں میرے نوکر چاکر بھی ہاں میں انہاں کنے مسلماناں کنے مزدوری کراونی شروع کر دیتی میرے نوکر ہوندے دی حفاظت کرنا نگاہ رکھنا ایک دفعہ میں ڈیٹھے میرا خادم نا قیدی کولو پیسے گندا پہ قیدی کولو پیسے گندا پہ فرمایا میں جس ویلے ملاحظہ کیتے ڈیٹھے میں اپنے نوکر کنے پوچھے ڈاکٹر کیا کرے دا پیا میں کیا گندا پیا میں وہاں کہ میں مسلمانہ دا جڑا ایک بندہ ہے نا قیدی وہ میرے کو دے ایک دینار سونے دا ایک سکہ دے میں ان دے بدلے ان کو نماز پڑھن دی اجازت دے دینا وہ دے میں کو نماز پڑھن دیتا گا میرے کنے ایک دینار گھن گیتا گا میں ایک دینار دے کنے گھن گینا انہیں بیڑیاں کھول دینا وہ نماز ادا کر گیندے اور روحی شخص دے میں اپنے خادم کو لوگ پوچھا آسان جو کو قید کیتے اتے جاڑے تھے کہ انسانی قید چ رہ گئی اے دسو ان دے کولو پیسے ہیں ان دے کولو پیسے ہیں ان دیکھو بھی نماز اللہ دا حکم ہے خدا دا حکم ہے نماز ادا کرو اللہ تعالیٰ مدد فرمیں دے لیکن یقین کامل ہوئے یقین کامل ہوئے مولوی والا کام نہ ہوئے نا مولوی صاحب والا بھی لوگوں کو ڈسی رکھیا بسم اللہ پڑھ کے بھامے دریا جھاگ ونیو دریا پار کر ونیو تقریر کرنا بیٹھا نا وہاں کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دے تے بھروسہ رکھ کے اگر تساں نہر بھی پار کرے سو تو پانی تو کو رستہ دے دے سی وہ کوئی آجڑی ودا ہا وہاں کہ یار میں پار بکریں چراون میں نا روزانہ میں کو پول تو ہی میں واللہ مارنا پوندے اے مولوی صاحب نے نسخہ چنگا لاس دیتے ہن بسم اللہ پڑھ سان دے وچوں لگائی وے سان اون گال کانے چ پا کے دی سویر تھئی اگلے نے اون جناب لنگنا ہوئے پار ونجنا ہوئے اون بسم اللہ پڑھی آپ اگوں لگ گیا بکریاں پیچھے ٹر پیاں اون جناب نہر پار کر گئی تھی بکریں چرائیاں واپس اون دا معمول بن گیا معمول جو بنیا ایک نہیں مولوی صاحب کو ضرورت پہ گئی پار ونجنا ہوئے مولوی صاحب پار ونجن واسطے ہن رسا بدھیندا پے اے بھی باہر تے قلعہ ٹھوک کے انہیں نہ رسا بدھیندا پے بھی پار ویساں او بکریں دا آجڑی گزریا ہوں آکھے کیا کریں دے پے میں مول صاحب وہ آکھے جی پار ونجنے تے والا کہ بسم اللہ پڑھ کے ونج پیا میں تو روزانہ ہی میں بکریں گھن کے وینا تو ہی ونج پیا وہاں کہ یار رسا بسم اللہ تو میں ہی پڑھساں رسا ہی وجہ کرنے مدے نہ پیا ہو سکتے میں لوڑ ونجا ہو سکتے بسم اللہ اثر نہ کرے رسا تو پکڑ گئنساں لیکن ان کا یقین کامل کہنا یقین کہنا ساڈا بھی یقین کہنی اگر ساڈا یقین ہوئے نا کہ اللہ کی نماز پڑھن واسطے سارے کاروبار دے اندر بھی گھاٹا نہیں آ سکتا رزق دے اندر بھی گھاٹا نہیں آ سکتا اگر ساڈا یقین ہوئے بل کوئی بندہ بے نمازی نہ ہوئے حضرات محترم ان رومی شخص نے پوچھا دس انہیں کنے پیسے ہیں وہاں کسی پیسے دیں دی جیب وچ کہنی اے نماز پڑھ دے نماز پڑھن تو بعد مصلی والی جا تے زمین تے ہاتھ مرے دے انہاں وچوں دینار کٹ کے میں کو دے دے زمین وچوں دینار کٹ کے میں کو دے دے میں جیب وچ پا کے نہ وہاں کہ اگلے جہاڑے ان دی نگہبانی میں کرے سا ان دی رکھوالی میں کرے سا ٹھیک ہے بھئی سویر تھی اگلے دی جناب کو خادم والے کپڑے پا کے ملازم والے کپڑے پا کے سامنے آ گیا نماز کا ٹائم تھیا اشارہ کیتا ہاں جی نماز پڑھنی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے پڑھ گئے اور نماز پڑھی اور جڑا رومی شخص رئیس بندہ وہ نماز پڑھی مسلمان نے نماز پڑھ کے مصلی والی جاتے ہاتھ ماریا دینار کٹ کے دے دیتا ظہر دی نماز ادا کر دی اثر دا ٹائم تھیا وہاں کے نماز پڑھنی ہے اشارہ کیتا میں آکھے بھی آج ریٹ ودھیا کھڑے نماز دا ریٹ ودھ گئے میں 5 دینار گنساں پہلے ایک گننا ہوں میں 5 دینار گنساں نماز پڑھن دے وہاں کے ٹھیک ہے صحیح وہ اثر دی نماز پڑھی اثر دی نماز پڑھ کے وہ زمین تے ہاتھ ماریا 5 دینار کٹ کے دے دیتے ہوں لکئی تا کہنا ہوتا ہاں یا زمین ہے پوری تا کہنا کھڑا ہاں وہ جناب 5 دینار کٹ کے دے دیتے مغرب دا ٹائم تھیا انہیں وال اشارہ کیتا وہاں کے ریٹ وال ودیا کھڑے ہوئے ہو سکتے کوئی پاکستانی نہ ہوئے ایک منٹ ریٹ ودھدا ونے
وہ کہتی ریٹ وال ود گئے کیاں آکے مغرب دا ٹائم تھی کہ میں 10 دینار گنسا مغرب دی نماز دی اجازت مل گئی وہ نماز پڑھی نماز تو بعد زمین تے ہاتھ ماریا 10 دینار کٹ کے لے لیتے ہن وہ تک امتحان گندا کھڑا پیسے دی کو تھوڑ تا کہنا ہاں وہ تو ایک امتحان گندا کھڑا ہاں اور ان کی صحت چنگی ہے جس ویلے عشاء دا ٹائم تھیا نا وہ آکے سے ہون وال میں 20 دینار گنسا وہ آکے تو 20 گنی میں کو نماز پڑھن دے اچھا یہ دسو اسا کدیں جیبوں پیسہ لا کے نماز پڑھیے بھی مولوی صاحب مسجد نہیں پڑھن دینا میں 500 یا 1000 روپیہ دے کے جی میں اسا تھانے تے ویندے ہیں کوئی مسئلہ بن ونے تا اسا جڑا 500 1000 نال مٹھی گرم کر کے لنگ ویندے ہیں یا رستے دے اندر جڑے کھڑے ہوندے نے چلان کٹن والے 500 1000 یا 200 پکڑایا تے نکل گئے کنے مولوی صاحب نال ہی کہہ نہیں تھیا نماز مسجد کوئی دھکے نال وڑ گیا ہوئے مولوی صاحب رکیندا رہ گیا میں وہاں کے کوئی نہ نہیں رشوت یا کشا نہ کشا حلوے دی پلیٹ گھنچا سب مسجد وچ وڑن دے این زبردستی کدی نہیں تھی اسا جیبوں پیسہ لا کے مسجد وچ کدی نہیں وڑے لیکن اون بندے دا کمال ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کرنا لہا اون جناب پیسے کڈے 20 دینار زمین تے ہاتھ مار کے کو دے دیتے وہاں کے جڑے ویلے میں 20 دینار کیتے نا میرے دل دے اندر نا اسلام دی محبت پیدا تھی گئی اسلام دی محبت جس ویلے میرے دل وچ پیدا تھی نا میں اس شخص کو آکھیا یار تو مسلمان ہیں اور خدا تے بھروسہ رکھے ہیں میرے کو لگ دے تو اپنے خدا دا کوئی محبوب بندہ ہے ون میری طرف تو آزاد ہے میری طرف تو آزاد ہے ہن تیری مرضی تو اتنا رہے یا تیری مرضی تو مسلمانوں دے ملک کے چلا ونے وہاں کہ میں مسلمانوں دے ملک کے ویسا ان جڑے خادم حفاظت کرنے والے ہیں نا نظر رکھنے والے انہاں دی ڈیوٹی لئی کہ ان کو سواری تے بلاؤ اچھے کپڑے پواؤ اور عزت دے نال ان کو مسلمانوں دے ملک کے پہنچاؤ روم کنے گھن کے مسلمانوں دے ملک تک 5 دن دا سفر ہا 5 دن دا سفر ہا 6ویں دن ان دے خادم واپس آ گئے سفر کتنا ہا 5 دن دا 5 ونجن دے 5 آون دے 10 دن دا سفر ہا 5 دیاں 6 دیاں بعد جناب اور نوکر جڑے ہیں وہ واپس آ گئے اور رومی شخص دے وہ اتنا لمبا سفر ہے تو اب کا 10-11 جاڑے لگنے ہیں اتنی جلدی کیویں آ گئے وہاں کے گال ہے جس ویلے اساں بندے نال ٹرے ہیں نا اکھ جھمکن دی دیر لگی ہے اساں مسلمانوں دے ملک وچ پہنچ گئے ہیں جس ویلے اساں واپس آئے ہیں ساکو 5 دن جڑے لگے وہ واپسی تے لگے ویندے سارا ٹائم نہیں لگا اور کیا خیال ہے اگر اساں کتنی سفر کرنے تو پہلے نماز نہ پڑھ گئے سارے سفر وچ آسانی تھی ونے یا اساں کے کاروبار واسطے سفر تے ونجنے کیا خیال ہے اساں نماز دا ٹائم کیا کرے نماز پڑھ کے ونجو کیا خدا ساڈے کاروبار وچ برکت نہ پیسی حضرات محترم گال کیا ہے گال دل کو سمجھاون دی اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ پلک جھپکن دے برابر دیر لگی ہے وہ 5 دن دا سفر طے کر کے چلا گئے اور رومی شخص آدھے جس ویلے میں ماجرا سنے نا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی اور ایک بندہ نمازی وہ بہانہ لا سکتا ہے یار میں تا کہہ دیا میرے پیراں چ بیڑی ہیں میں نماز کی نہیں پڑھا اور یہ تا رشوت گن میرے کول تا پیسہ کوئی نہیں لیکن انہیں نماز نہیں چھوڑی نماز کی پابندی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صدقے وہ جڑا رئیس شخص ہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان بھی عطا کر دیتے ہی کوئی قید تو آزاد بھی فرما دیتے اور کیا خیال ہے کوئی بندہ ہوئے امیر علاقے دا ہوئے امیر ترین بندہ ہوئے وہ کئی پارٹی اچ رل ونے تا ڈھیر سارے لوگ ہن پارٹی اچ رل ونے کہ یار دے پیچھے ٹور پو اور جڑا وہ رئیس شخص ہا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے ان کی وجہ کنے کتنے لوگوں کو ایمان نصیب تھی گیا اس حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ اللہ تبارک و تعالی دی نیک بندی ہیں نماز پڑھ دیاں بیٹھی ہیں رات کو گھر دے اندر چور آ گیا گھر دے اندر چور آ گیا آپ نماز دی حالت ہے نماز آپ پڑھیاں بھی ہیں چور نے سارے گھر دی تلاشی کی تھی لوٹے تو سوا کچھ نہ ملا
خطیب سندر ہے ویلے وے جی سامان بد کیتے سامان دی گنڈی بد کے باہر نکلن پہ ان کو کچھ نظر نہ آندی ہے وہ بھی تھی سکتے، لیکن جو میں عرض کرنا پیا فیضان نماز کتاب ہے مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ صاحب دی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ نماز ادا کرتی پئی ہیں، چور آگے، چور نے گھر دی تلاشی کی تھی، لوٹے تو سوا کچھ نہ ملیا، باہر منجن پیا، آپ نے آواز دیتی تو چور ہیں، اگر چور ہیں تو رک گئے، 10 میرے گھاری جو کچھ ملے گی، آدھے تیرے گھاری جو صرف لوٹا ملے، بیا تو کچھ نہیں ملیا، آپ آکھن لگیاں تو چور ہیں، چوری کرنا ہے، خالی ہاتھ نہ مائیں، خالی ہاتھ نہ مائیں۔ لجپال جڑے لوگ ہونے نا اللہ دے نیک بندے وہ خالی ہاتھ نہیں مڑے دے، میں کیا کروں گھر دے اندر تک کچھ نہیں، خالی ہاتھ تک کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا تو وضو کر کے مصلی ساٹھ، مصلی دے تے 2 رکعت نفل پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ۔ وہ چور نے جناب وضو کیتا، جڑے ویلے ساڑے کو ایک بندہ پھس ونجے سا زور نماز کو بلا دے کے نہ بھی یار نماز پڑھ گئے، پہلے تو ہیلے پانے بنے دے، ڈھیر سارے ہیلے پانے، ان دے بعد جناب جڑے ویلے آونے نہ بلوئی میں پاسے مرے مروندا ہولے پہنچ ہی ویندے، برالو چور بھی مصلی تک پہنچ گیا، اساں تو کہیں نہیں نا، وہ چور مصلی تک پہنچ گیا، جس ویلے وہ 2 رکعت نفل ادا کیتے نا، ان کو نماز دی ایسی چس آئی، ایسی لذت آئی، ساری رات نماز ہی پڑھتا رہ گیا، ساری رات نماز پڑھتا رہ گیا۔ وڈا ویلا تھیا حضرت رابعہ جس ویلے سامنے گئیاں نا، وہ بندہ سجدے کی حالت ہے، ہزاروں قطار روندا پہ، اپنے نفس کو ملامت کرندا پہ کہ اگر بروز قیامت رب تعالیٰ نے پوچھ گیا کہ میں تے کو زندگی دیتی ہے اپنی فرما برداری واسطے، تو ساری زندگی میری نافرمانی کرندا رہ گئے، کیا تو میرا بندہ ہے یا کہیں بے دا بندہ ہے کہ تو میری نافرمانی کرندا رہ گئے؟ میں ہر شاید کو عطا کی ہے، بعد بھی تا میری نافرمانی کی ہے، اگر رب نے بروز قیامت پوچھ گیا میں کیا جواب دے ساں؟ اپنے آپ کو ملامت کرندا پہ حضرت رابعہ بصریہ جس ویلے پہنچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں حضرت رابعہ بصریہ دے دل وچ گال پہنچ گئی کہ میں ہی بندے کو معاف کر دیتے، میں ہی بندے دی مغفرت فرما دیتی ہے۔ آپ نے چور کو فرمایا تو چلا میں، جس میں چلا گئے نا آپ رومن بہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے یا رب العالمین ان چور کو تو توبہ نصیب تھی گئی، ان دے تو گناہ معاف تھی گئے، یا رب العالمین میرے گناہ بھی معاف کرے سے، یا اللہ میرے گناہ بھی معاف کرے سے۔ مولانا الیاس قادری صاحب لکھ دیں کہ حضرت رابعہ بصریہ نے دل دے کنے نال سنے کہ اے رابعہ اساں اگر انہوں توبہ دی توفیق دیتی ہے تو تیرے صدقے دیتی ہے، اگر انہی توبہ قبول کیتی ہے تو تیری وجہ کنے کیتی ہے، اور جیدی وجہ کنے توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیتی ہے انہی شان کتنی عظمت والی ہو سی، کتنی بلند و بالا ہو سی۔ وجہ کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھن دی وجہ کنے ایک چور کو توبہ دی توفیق مل گئی ہے، چور کو توبہ دی توفیق مل گئی ہے۔ ہن صرف اے نہ سوچ کے نہ ہے بھئی جڑا چور ہے نا صرف وہ نماز پڑھے تے توبہ قبول تھی دیئے، جڑا کوئی بندہ فلماں گانے ڈرامے دے دے اگر وہ نماز سچے دل نال پڑھ گئے نا ان کو توبہ دی توفیق مل گئی سی۔ اگر کوئی ملاوٹ والا مال بنا کے بیچیں دے ان کو بھی توبہ دی توفیق مل گئی سی اگر سیدھی نیت نال نماز پڑھے۔ اگر کوئی رشوت خور ہے تم کو رشوت تو توبہ دی توفیق مل سکتی ہے، شرابی کو شراب تو توبہ دی توفیق مل سکتی ہے، جواری کو جوئے تو توبہ دی توفیق مل سکتی ہے۔ ہر ناجائز کام کرنا لے کو اگر وہ سچے دل نال بارگاہ رب العالمین دے اندر آونے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے ہنجمہ دی قدر کریں گے، ان دی توبہ قبول فرما دیں سی اور جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما دیں سی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے
والذین هم علی صلواتهم یحافظون جڑے لوگ نماز دی حفاظت کرنے الذین یرثون الفردوس اولئک هم الوارثون او ضرور انہاں کو جنت دی وراثت مل سی ہم فیہا خالدون جنت دی وراثت بھی مل سی اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت دے اندر رہ گئے سن اللہ تعالیٰ اسا سارے کو پکا سچا نمازی بناوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین